عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے، جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداکا ہے۔ اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے۔ اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے
कुछ आमाल देखने में मुख्तसर और सादे होते हैं, लेकिन ताकत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ये वजीफा देखने में मुख्तसर है, लेकिन ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी होती हैं, मालदार, अमीर, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मामलात हल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फज्र और असर। और बसरा के एक आदमी ने शहादत दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसलिए असर के वक्त खुसूसन इस नमाज की हिफाजत करो और इसी दरमियानी वक्त में ये खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं, तो बरकत और कसरत दोनों इस जरिए आएंगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ए इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखे जो बताई गई। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं 40 बार रोज पढ़ता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बताई गई तादाद के बराबर ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरफ के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करे वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी ने फरमाया, जिसकी असर छूट गई गोया उसका घर माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज़्ज़ा न होने दे। ये अमल सिर्फ एक दिन करके देखे, दिल करेगा कि रोज करे, रोज बरकते हासिल करे। असल में असर के बाद रिज़्क़ बड़ा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। उनकी आपस में मुलाकात होती है और उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है। और जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती हैं। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों का ध्यान रखे वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो न पढ़े उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा है लोग नमाज के करीब नहीं आते और बाकी सारे मामलात करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए अगर आप असर छोड़ने वाले हैं तो आज से तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अमल शुरू करें कि नमाजों की पाबंदी, खुसूसन असर की पाबंदी करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़ें। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत ए मत कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई, तो खास चीज की बरकतें खास होती है। हज़रत ज़रीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे, बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुमने फज्र और असर पढ़ने में कोताही न की तो अल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई और नमाज की वसीयत फरमाई, तो इस नमाज को अहमियत दें। इसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सभी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, क्योंकि जब बंदा वज़ैफ को उनकी शराइत और तरीके के मुताबिक पढ़ता है तो कामयाब होता है। फातिहा और इखलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता है। 300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है। रिज़्क़ बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है। मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिज़्क़ और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं।
کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھیں، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اسے 4 بار پڑھیں، چاروں سمتوں کے لیے ایک ایک بار۔ اور پھر سردار آیت آتی ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی سردار آیت ہے۔ اس کے ذریعے بندے کی شب او روز حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے تو پورے راستے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے دشمن، نقصان، شیطانی شر سے بچتا ہے، گھر بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت جنت میں داخلے کا سب۔ محترم ناظرین، صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ، بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہو۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ 2 عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو، جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دے۔ جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان لاعلاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لاعلاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے، بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی سورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس سورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی سورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان سورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی سورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام
اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور جسم و روح کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ایک بہت بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر خود بتا رہے تھے کہ ہمارے آئی سی یو میں جہاں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ قرآن مجید کی ان سورتوں کی تلاوت کو، خصوصاً سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو ہلکی آواز میں چلا دیا۔ آپ یقین کریں کہ صرف اس کلام کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دی اور ان کو ایسی شفا عطا فرما دی کہ جو میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بن گیا۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ وظائف میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دندانوں کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح پوری سورہ الفاتحہ کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر لیں، یا اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو سادہ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی غذا کھائے بغیر جب آپ بالکل خالی پیٹ یہ عمل کریں گے تو اس کلام کی تاثیر آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے گی اور اس کی روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ کر میں۔ اس وقت کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نوری ملائکہ یعنی رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے زمین پر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور انوارات خوب زیادہ برس رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ وقت دعا کی قبولیت اور وظائف کی تاثیر کے لیے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورت پڑھنی ہے جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت اور قرآن کی دلہن کہا ہے، یعنی سورہ الرحمن۔ یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورت سورت ہے جس سے ہر مسلمان کو ایک دلی محبت اور لگاؤ ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اللہ والوں نے اس سورت کو ہمیشہ اپنے روزمرہ کے ورد اور وظائف میں رکھا ہے۔ اس سورت کی برکات کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سورت پڑھنے والا بندہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بڑی سے بڑی موجی بیماریاں بھی کبھی اس کے اور اس کے گھر والوں کے قریب نہیں آتی۔ اس سورت کو بھی آپ نے اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اگر آپ نے شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے
تو اس سورہ الرحمن کے ساتھ بھی آپ نے اتنی ہی تعداد رکھنی ہے تاکہ عمل کی تال میل برقرار رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات تڑپ اٹھتے تھے اور وجد میں آ کر کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ سورت ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس پانی پر دم کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سمجھنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل جو کہ 1.5 لیٹر یا کم سے کم 1.25 لیٹر کی ہو، اچھے طریقے سے صاف ستھری بھر کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ گہرا پھونک مار کر دم کر دیں۔ اس دم کیے ہوئے معجزاتی پانی کو آپ نے دن میں 3 ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی دوسرا مریض ہے تو اسے پلانا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پینا ہے، دوسرا حصہ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے پی۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے 3 ٹائم پینا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دن میں 2 ٹائم یعنی صبح اور شام تو آپ نے اسے لازمی پینا ہے۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہے تو یہ پانی خود بھی پیے، اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ان ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پھیر لیں جہاں جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات اور اس کا بہترین رزلٹ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کا جسم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ دوا آپ کے جسم پر اثر نہیں کر رہی تو مایوس نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ دوا بھی اللہ کے حکم سے تیر بہدف کام کرنا شروع کر دے گی اور بیماری جڑ سے ختم ہو۔ یاد رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ جب آپ اس پانی کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں اور ناچاکیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے پورے خاندان پر قائم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اس مبارک عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے تمام دکھ درد دور ہو، وہ اس کلام پاک کی تلاوت کو دل سے قبول کرے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ہماری ایک بہت ہی خاص اور خصوصی دعا بھی ہوتی ہے جو رات کے آخری پہر میں ان تمام لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے دعا کی درخواست۔ جو کوئی بھی شخص اس مبارک اور خصوصی دعا کے اندر اپنا نام، اپنے بچوں کا نام یا اپنے کسی بیمار رشتہ دار کا نام شامل کروانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ